اللہ نے دنیا میں بڑے بڑے اونچے سر بنائے ہیں. خواجہ غریب النواز بہت بڑا اونچا سر ہے. جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے وہ سب سے اونچا ہوتا ہے. خواجہ شمس تبریز، خواجہ روم، صوفی سرمد، ہرے برے شاہ، ایسے کئی بزرگان دین دنیا میں آئے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا تو اللہ نے ان کے سروں کو اونچا کر دیا. تو شاعر کہتا ہے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، کس کا؟ غوث اعظم کا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، کس کا؟ غوث اعظم کا. آج میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کیا. من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. یہ ہر جمعہ میں خطیب خطبے میں پڑھتے ہیں. اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ چاہے کہ گمراہ کر دے اسے نہ کوئی ولی ملیں گے نہ مرشد ملیں گے. اس کا معنی ایسا ہے. یہ 15ویں پارے کی آیت کریمہ ہے سورہ کہف کی. انشاءاللہ آج اصحاب کہف پر بات ہوگی. اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اسے کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہدایت نہیں دیتا. ایسا نہیں بولا. جسے گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے. جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے اسے نہ ولی ملیں گے نہ مرشد ملیں گے. ولی و مرشد ملے تو نہ بھی ہدایت ملے گی. اب بیمار کو ڈاکٹر نہیں ملا تو بیمار اچھا ہوتا کیسے؟ اچھے کو بیمار تو بنا سکتے ہیں. اچھے کو ایک دو چار مار کو نیچے گرا دیا تو انہیں تھوڑا لنگڑا لولا بھی ہو جاتا ہے، ڈیمیج بھی ہو جاتا ہے. اچھے کو بیمار بنا سکتے ہیں، مگر بیمار کو اچھا بنانا تو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ فرماتا ہے بیمار کو اگر اچھا بنانا ہے تو اسے ڈاکٹر بھی نہیں دیتا، ڈاکٹر سے دور کر دو. اگر اچھے کو بیمار کو اچھا نہیں بنانا چاہا تو جسے ہدایت اللہ دینا نہ چاہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ نہ ولی ملتا ہے نہ مرشد ملتا. ولی ملیا تو اسے راستہ ملے گا. مرشد بولے تو اب ہمیں کیا کی سمجھ جاتی ہے. مرشد کر وہ بولے تو وہ دف مار لے کو رستے میں بھیک مانگ لے کو پھرتی انہوں مرشد کر وہ سمجھ جاتی. انہوں مرشد نہ ہوئے، انہوں فقیر، فقرا بھی نہ ہوئے، انہوں فقیر. مرشد بولتے راستہ دکھانے والے کو، مرشد بولتے ارشاد کرنے والے کو، ارشاد بولتے اچھا راستہ دکھانے والے کو. مرشد کا معنی ہے ارشاد، مرشد. بولو ارشاد، ارشاد، دوبارہ ارشاد کرو. بولے تو کیا اور ایک بار بولو کرو. کیا جو راستہ دکھانے والی بات ہے اور ایک ٹائم بولو کرو. تو معلوم ہوا مرشد جو ہوتا ہے یہ مانگنے والا نہیں ہوتا، دینے والا ہوتا ہے، راستہ دکھانے والا ہوتا ہے. ولیم مرشدہ. اور اسے ولی بھی نہیں ملتے، مرشد بھی نہیں ملتے. جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے نکو ہم نہ تو اسے ایسا ہو جائے. اب اصحاب کہف کا معاملہ قرآن پاک میں ایک آیا، ایک سورہ ہے سورہ کہف کرو. سورہ کہف کرو ایک سورہ ہے 15ویں پارے میں. کہف بولے تو غار، ایک غار کہف بولے تو. یہ اصحاب کہف کرو بولے تو وہ غار میں 7 لوگ جا کو سو گئے. غار میں 7 لوگ جا کو سو گئے. کون یہ 7 لوگ؟ اللہ کے ولیاں، معمولی لوگ نہیں، اللہ کے ولیاں. یہ کب کا واقعہ کر کو بولے تو میرے رسول کائنات کے آنے سے 300 سال پہلے کا واقعہ. کتنے سال؟ 300 سال پہلے کا واقعہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 100 سال بعد کا واقعہ. اس میں بھی ذرا ادھر فرق تو رہتا ہے. حضرت عیسیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 600 سال کا ڈیفرنس ہے. اب اس میں وہ ایک دور میں انہوں آتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لینے کے ایک 100 سال کے بعد ایک بادشاہ آیا، دقیانوس کر کو اس کا نام. اب ہمیں بولتے نا دقیانوس سے فلسفہ کرنا کو بات وہ بول. وہ دقیانوس کر کو ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑا ظالم جابر تھا. تو انہیں کسی بھی مسلمان کو دیکھتا تو
بہت ستاتا, ظلم کرتا, اس کے دین کو, انہیں دین سے پھرے تک بھی اسے مارتا تھا, ایسا ظلم کرتا تھا. اب تمہیں بولیں گے حضرت حضور ہی چاہیے تو مسلمان کو سے حضور آئی کے بدلا مسلمان ہوئے, تو اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی مسلمان ہیں, حضرت ابراہیم کو ماننے والے بھی مسلمان ہیں. حضرت ابراہیم کیا بولے, وانا اول المسلمین, میں پہلا مسلم ہوں, انا اول المسلمین, میں پہلا مسلم ہوں. حضرت ابراہیم سے مسلمانیت شروع ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہوں بھی مسلمان ہیں, ان کا دین دین عیسوی تھا, تو عیسیٰ کے ماننے والوں کو عیسائی تو بولا جاتا ہے مگر مسلمان تھے. حضرت عیسیٰ کے ان کے بیچ سے چلے جانے کے بعد جب انہوں نے گمراہی اختیار کر لی, اپنے دین کو رد و بدل کر دیا, کتاب کو رد و بدل کر دیا, اب کتاب رد و بدل ہو گئی تو عقیدے بھی بدل گئے. اب عقیدہ بدل گیا. جب تک اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ تھے تو مسلمان تھے, وہ مسلمان حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے تھے تو صحیح تھا. اب انہوں جانے کے بعد جب رد و بدل ہوا, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا حضرت عیسیٰ کو اللہ بنا لے, تب ان کا دین گمراہ ہو گیا. یہ اسے بولتی سو گمراہی, اسے کیا بولتی, گمراہی بولتی. اب آپ پوچھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی مشکل سے انجیل لے لگائے تھے, اللہ کی کتاب بھی تھی ان کے پاس, پھر کیسا گمراہ ہوئے. گمراہ بولتی کیسا کہ بولے تو انکھیا کو دستاش نہیں نا, انہیں گمراہ نہ ہوئے, انہیں اندھا. گمراہ کون کو بولے تو ایک راستے کو تمہیں چل رہی, دو چار راستے سے دو چار راستے پھٹ جاتی, تو تمہیں اب معلوم نہیں ہوتا کہ کون سے راستے کو چلنا. تمہیں تمہارے ایک حساب سے ایک گیسنگ کر لے کو تمہیں کون سے دوسرے راستے چلی جاتی, جس راستے سے تمہاری منزل نہیں ملتی. اب تمہیں گمراہ ہو گئے. اب تمہیں کتنا سامنے جاتے رہے تو بھی تمہیں منزل نہیں ملتی جب تک کہ تمہیں پلٹ کو واپس نہیں آتے, اسے گمراہ بولتے. اب انجیل اللہ کی کتاب کو ان کے بڑے بڑے پادریان مل کو تبدیل کر ڈالے. جب تبدیل کر ڈالے تو بولے تو وہ ٹائم کے پڑھنے والے جیسے جیسے پڑھتے ویسا ویسا انہوں گمراہ ہو لگ جاتے. انہوں اللہ کے نبی نے ہوئے, ان کا اللہ چنو, ان کے بیٹے انہوں بغیر باپ کے پیدا ہوئے گھر پر ایسا ایسا کر ڈالے. ٹھیک ہے, تو اتنا سمجھو کہ انہوں گمراہ ہو چکے تھے. اب اس میں سے بھی جو چند تھے, آج لوگ گمراہ نہیں, کہاں آج مسلمان گمراہ نہیں ہے, آج بھی مسلمان گمراہ ہیں. اگر گمراہ نہ ہوتے تو 72 کیوں ہوتے, اتنے فرقہ میں کیوں بچتے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہر فرقہ جنتی ہے, ہر فرقہ بھی صحیح ہے. تو بولے تو کیسا ہوتا, کانگریس بھی صحیح, بی جے پی بھی صحیح, جنتا دل بھی صحیح, سب بھی صحیح کرو, بولے تو غلط کرو, پھر کئی کو ہیں. تو جب 4 5 10 ایسے علیحدہ علیحدہ راستے ہو جاتی تو اس میں سے ایک راستہ صحیح رہتا ہے, باقی کے راستے تو گمراہ رہتی. آج بھی گمراہ ہیں. کیسا گمراہ ہیں, قرآن کے ہوتے ہوئے گمراہی, قرآن کے ہوتے ہوئے گمراہی, اللہ کے رسول کی حدیث ہوتے ہوئے گمراہی, بڑے بڑے علماء اکرام ہوتے ہوئے گمراہی, بڑے بڑے اولیاء دین ہوتے ہوئے گمراہی, بزرگان دین ہوتے ہوئے بھی آج مسلمان گمراہ ہے. میں یہ نہیں بولوں کہ کافر ہے, خیال رکھو میری بات کو, میں یہ نہیں بولوں کہ کافر ہے مسلمان, میں یہ بول رہا ہوں کہ مسلمان گمراہ ہے, غلط روٹ پر چل پڑا ہے. اسے چاہیے کہ واپس آئے. کب واپس آتا ہے؟ سو جو گمراہ راستے پر چلے گیا, انہیں واپس کب آتا ہے؟ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط راستہ چل رہا ہوں, تبھی نہ واپس آتا ہے. کہتی بھی میں اتنی دور چلے گئی, آ گئی ہوں, مجھے وہ بلڈنگ دستا تھا, وہ گاؤں ملنا تھا, وہ ایک ندی ملنا تھا, یہاں اگر ہم پہاڑ کے سرکا تھا, نہیں دس رہا تھا وہ سب, میں کہیں کہ غلط راستے پہ آ گئی ہوں. اگر وہ جب تم نہ سمجھ میں آتا ہے تب تمہیں کیا کرتی, گاڑی بریک ڈالتی, کسی سے بھی پوچھتی, نہیں تو دماغ پر زور ڈالتی, نہیں تو اور ریورس آتی. یہ تو کامہ ہوتی نا. بھی ادھی رات کو جا رہی ہے, گوڑا بھی ملتا نہیں, تم نہ راستہ پوچھنے سر ینگ روڈ پہ پوچھنے کون بھی ملتا نہیں. تب کیا کرتی تمہیں سب, تب سامنے نہیں جاتے. کیوں, اگر تمہارا ضمیر گواہ دے دیتا سامنے نہیں ہے میری منزل, تب تمہیں پلٹ کو آتی. کیوں, بہت دور چلے گا تو واپس بھی نہیں آ سکتا نا, اس کے واسطے پلٹ کو آتی. جب تمہیں پلٹ کو آ رہی تو تمہارا ضمیر تم نہ گواہی دے رہا کہ پلٹ کو آؤ, تمہاری منزل وہاں نہیں ہے, مگر کہاں ہے وہ بھی معلوم نہیں. پلٹ کو آ رہی نا,
کہاں ہے وہ بھی معلوم نہیں، مگر اتنا معلوم ہے کہ سامنے نہیں ہے۔ آج مسلمان کافر ہے نہیں بول رہا ہوں میں، آج مسلمان گمراہ ہے۔ کی گمراہ ہے اسے معلوم نہیں، ہمارا دین کیا، میں کیا، میرے رسول کیا، میرے رسول کی تعلیم کیا، قرآن کیا، قرآن کی تعلیم کیا نہیں ہے۔ قرآن خود بولتا ہے مجھے لوگ پڑھ کر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، مجھے کو لوگ پڑھ کر ہدایت یاب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو پڑھنا کیسا؟ سمجھ میں ہے سر کا پڑھنا، سمجھ میں آ گیا تو انہیں ہدایت یاب ہو گیا، سمجھ میں نہیں آیا تو گمراہ، اندھیرا 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 تھا تو انہیں گمراہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ماننے والے مسلمان، وہ ماننے والے کچھ مسلمان عیسائیاں، اب ہمیں ان کو عیسائیاں کر کو بولنا کیوں ہوگا، تو ان کا حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھی عیسائیاں کر کو بولنا، مگر مسلمان۔ تو وہ مسلمان جو اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ کی تبلیغ و دین کو پہچانتے تھے، وہ چند مسلمان سات لوگ تھے، وہ ان کے دل میں جذبہ ایمانی تھا، انہیں مجھے مار ڈالیں دے، کاٹ ڈالیں دے، وہ کیا تھی بھی کہ ہم نہ برباد کر ڈالیں دے، ہمیں ہمارے دین سے پھرتے نہیں کر کو۔ یہ 7 لوگ آتے، انہوں ولی اللہ جو دین کو دینا نہیں چاہتے، چاہے اپنی جان چلے جائے، انہیں ولی ہوتا ہے۔ یہ 7 لوگ آتے۔ اب وہ دقیانوس جو بادشاہ تھا، انہیں بہت ظلمہ کر کو بہت ستاتا ہے، تب کیا کرتی میں یہاں رہے تو ظلم کو سنبھال نہ سکو، ہمیں دین سے پھر جاتی، نہیں تو انہیں پھرا لیتا ہم نہ، تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے دور چلے جائیں کر کو، اس سے بھاگ کو دور جاتے ہیں تو کتنی دور جاتی، ہمیں دور تو جانے نہیں ہوتا، کیا کرنا کر کو ایک غار میں جا کو چھپ جاتی، کون سے غار میں، ایک بڑے غار میں جا کو یہ 7 لوگاں چھپ جاتی۔ جب یہ 7 لوگاں جاتے رہتی، راستے میں سے ایک کتا ان کے ساتھ ہو جاتا، کون؟ ایک کتا یہ 7 ولیاں کے ساتھ ہو جاتا، جا کئی بار ہمارے پیچھے جا، ایک جنے بولتے تھوڑا آندے نہیں بھی اللہ کی مخلوق نہیں کھانے، اور ایک جنے بولتی اللہ کی مخلوق برابر ہمیں چھپنے جانی، اس کا کام کتے کا کام بھوکنے کا، انہیں بھوکتا، انہیں بھوکیا تو آ کو ہم نہ پکڑ لیتی، یہاں کون کی ہیرے کو یہاں کون کی چورا ہیرے کو پکڑ لیتی، کیا کرنا ان کو بھگا ہوتی۔ اب کتے کا ارادہ یہ ہے کہ میں یہ ولیوں کے ساتھ ہو جاؤں، کتے کا ارادہ یہ ہے کہ میں راہ میں گھومتا بھٹکتا نہ پھروں، ولیوں کے ساتھ ہو جاؤں، یہ ان کا ارادہ ہے، مگر ان کو معلوم نہیں، انہوں بھگانا چاہتی، ان کے طرف سے ہمیں سپڑ جاتی ہے۔ اب کیا کرنا، کشمکش کا معاملہ، انہوں بھگانا چاہ رہی، انہیں بھاگنا نہیں چاہ رہا۔ اب جیت کس کی ہوچے؟ ان کی ہوچے، آدمی کس نہ جیت ہوچے، آدمی مار کو کسی نہ کسی بہانے سے مار کو بھگا ڈالتا، انہیں ہارنا پڑتا۔ تب کیا کرتا، یا اللہ میں جو سمجھ رہوں ان کو سمجھا نہیں سک رہوں، جو انہوں سمجھ رہی میں اسے کاٹ نہیں سک رہوں، مجھے زبان تی بھی دے ان کو بولوں، انہوں انجان ہی میرے ارادے سے انہوں انجان ہی مجھے بھگا رہی، مجھے زبان دے۔ اللہ کتے کی وہ دعا سن لے تو وہ بولے کیا عادت کتے کی دعا سن لیا، کتا بھی اللہ کی مخلوق اشنا بھی، جانور بھی اللہ کی اشنا مخلوق، 18,000 مخلوق اس کی اشنا، انہیں اشنا بنایا۔ میرے 7 بچے، اس میں 2 بچے شریر ہو گئے تو کیا وہ بھی میرے بچے نا، ٹھیک؟ 7 بچہ میں ایک 4 بچے پڑھے لکھے، ایک 3 بچے ان پڑھا ہو گئے تو انہوں بھی میرے بچے نا، میرا شناخن، اللہ کی مخلوق۔ اللہ بولا اچھا جا تجھے زبان دیا، فوراً کتے کو زبان آ جاتی ہے، کتے کو زبان آ کو کتا بولتا ہے یا اللہ کے ولیاں مجھے تمہارے ساتھ رکھ لو، یہ پوری دنیا میں مجھے تمہارے سوا اللہ کے ماننے والے کون بھی نظر نہیں آئے، تمہیں اتنے اللہ کے اوپر پکا دین ایمان رکھنے والے مجھے تمہارے ساتھ لے لو، میں تمہارے صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ کتا بول رہا، ارے آجا آجا، یہ تو اللہ کی طرف سے تھے، مجھے ساتھ لے لو، میں پورے کتیاں کے سر کا میں بھوکتا نہیں، میں آوارہ نہیں ہوں، میں اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑنا چاہ رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ جڑنا چاہ رہا ہوں۔ جڑ گیا، انہوں بلا لیا، انہوں غار کے اندر چلے گئے، انہوں اندر چلے گئے، انہیں دروازے پہ بیٹھ گیا۔ یہ کتے کا نام ختمیر کر کو،
अल्लाह ने इस कुत्ते का नाम भी रखा खितमीर कर को, और इसका नाम भी रखा उठा को कुरान में। कुत्ते का नाम उठा को कहाँ रखा अल्लाह? कुरान में रखा। आज भी बोलते हैं, हमारे बड़े बड़के बोलते थे, क्या कुत्ते वो गली में भूत सताती, काटने डरना को बाहर, डरिश न को, तू डरा तो उन्हें तुझे करता हो, जा उन्हें वैसा भगा लगा इष्टम, बोल या खितमीर, उसका नाम खितमीर को नो भाग जाती, इनको मालूम है, उन्हें उनका इमाम ना भाग जाती है, खितमीर कर को बोलो, वैसा खितमीर कर को बोले तो आतिश नहीं थे सामने। तो इसका नाम क्या रखे? खितमीर, और उसका नाम उठा को कुरान में रखे। अब ये जो 7 वलियां, असहाबे कहफ, 7 सहाबा, असहाबे कहफ, 7 सहाबा, कहफ गार वाले, इन्हों गार में छप गए, इन्हों अंदर ही, कुत्ता बाहर बैठा है। कुरान में उनका भी जिक्र है, इनका भी जिक्र है, अल्लाह के वलियां का भी जिक्र है, साथ में कुत्ते का भी जिक्र है। या अल्लाह, इन्हें कुत्ता गलियां गलियां फिरने वाला, इसका जिक्र उठा को कुरान में क्यों रखा? अल्लाह फरमाता, नादान, उन्हें कुत्ता तो था मगर वलियों की सोहबत में आ गया था, वलियों की सोहबत में आ गया था। जो वलियों की सोहबत में आ जाता है उसे मैं इनकार नहीं करता, उसे मैं इनकार नहीं करता। अब क्या हुआ, वो 7 असहाब जो गार के अंदर रहे सो गए। क्या करें? सो गए। अब सो गए तो कब तक सोएंगे भाई? 1 दिन सोएंगे, 2 दिन सोएंगे, 4 दिन सोएंगे, उसके बाद बाहर निकलना ना, क्या देंगे खाने पीने, हाजत को पानी गिने को, घर के अंदर पानी क्या रहता है। अब बाहर निकले तो पकड़ लेती ना। अब बादशाह के सिपाहियों को तो छोड़ती क्या, उतनी बड़ी बादशाह आते ऐसे इतने गाँव में कहां कर को भागेंगे, क्या करना सो? हमारी समझ क्या थी, वो बोल रहे क्या इसमें, इसके बारे में हमारे नॉलेज में क्या थी, एक रास्ता आ रहा क्या इसका? आधा घंटा से छपेंगे, 1 घंटा से छपेंगे, 10 घंटे टाइम सो जाएंगे तुम्हें, उसके बाद उनको बाहर निकलना ना, तुम्हें कहां जाती? हमारा जहन क्या बोलता है? हमारा जहन तो क्या भी जवाब देता नहीं, जाना सोच उसके बाद सफर जाना सोच, हमारा जहन वो बोलता है। उनका जहन क्या बोला? वो जो 7 असहाब गार के अंदर जाकर सो गए, उनका जहन क्या बोला? उनका जहन क्या भी बोला नहीं, उन्होंने फनाफिल्ला हो गए थे। क्या हो गए थे? उन्होंने फनाफिल्ला हो गए थे। अल्लाह के इरादे में हमारा इरादा जम हो गया था। अब उन्हें क्या भी सोचते नहीं, खाली इतना सोचती कि मेरा दीन बच जाए। हमें बचाने वाला अल्लाह है, हमारा दीन बचाना तो हमें, हम ना बचाना तो उन्हें। अब कैसा बचाया अल्लाह असहाबे कहफ को? 15वें पारे में अच्छा डिटेल देखो है इसका। अम हसिबतुम अन्ना असहाबल कहफि वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा इज अवल फित्यतु फकालू रब्बना, पूरे 1.5 सफा है ये आयत। इसमें जो कुत्ते का नाम भी खितमीर करके उसमें भी आ रहा है, जाकर सो गए। अब अल्लाह अपनी जिम्मेदारी को ले लिया था कि तू दीन बचा, मैं तुझे बचाऊंगा, ठीक? अब सो गए। कब तक सोए रहेगा बोलो? कितने दिन सोए रहेगा? इनो सुने तो हमें हैरान हो जाती, कितने दिन सोए रहेगा इनो। हजरत टीपू सुल्तान को भी आज को कितना फासला हुआ साहब से? ऐसा 350 साल हुआ, 350 साल हुआ। अब एक 15-20 साल गए तो 300 साल मुकम्मल हो जाती। किसे? हमारे शहर के टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। अब टीपू सुल्तान के खानदान के कौन की भाई क्या? अब पड़पोते कितनी दूर जाको हम कौन की आए थे कहते, वो भी बहुत दूर तक जाको अब हमने मालूम ही नहीं हुआ, ठीक है? अब अरसा कहता है हमें तो हमारा जो इंडिया आजाद हुआ वो सोचे तो बहुत दूर के सरकार दिस रहा। 70-5 साल जो है जो हुआ, अब इंडिया आजाद हो तो ये सोचे तो बहुत दूर पड़ रहा। अब हमें सोचना है कि टीपू सुल्तान इस हमारे कर्नाटक में मैसूर में कब पैदा हुए थे, उन्हें कब पैदा हो, कब जंगा लड़े, कब क्या करेगा। बहुत लंबा फासला हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं फासला इतना लंबा हो गया। अच्छा, ये जो 300 साल का फासला मैं तुम्हें बता रहा हूँ टीपू सुल्तान से आज तक, इतना फासला 300 साल का फासला वो असहाबे कहफ को गुजर गया।
वो असहाब कहफ गार में 300 साल तक सो गए। क्या हो गए? सो गए। अब तुम्हें बोलेंगे हजरत क्या बात करें हजरत, 300 साल तक कौन दिन सोता है क्या? 4 दिन सोता, 5 दिन सोता, 8 दिन सोता, 10 दिन के बाद उन्हें सोया रहा तो वहां मर जाता। उसे मर गया कर को डेड बॉडी कर को डिक्लेयर तो दे सकती, मगर जिंदा कर को नहीं बोल सकते। सोता है सो जिंदा, मुर्दे को सोया कर को नहीं बोलते। ठीक है। अब कुरान बोल रहा है कि वो असहाबे कहफ के जो 7 लोग हैं जिसकी निगहबानी एक कुत्ता कर रहा है, वो अपने गार में 300 साल तक सो गए करके कुरान बोल रहा। कौन बोल रहा? कुरान बोल रहा। अब हमारा जहन आज की टेक्नोलॉजी हम ना बोलते नहीं हो सकता, नामुमकिन है, 300 साल तक कौन सो सकता है? ठीक है, मगर कुरान तो बोल रहा सो गए। अब इसका फलसफा कैसा मालूम होना, ये तहसीक होना कैसा, हमना दूध का दूध पानी का पानी होना क्यों होना? अब कुरान खुद बोलता है आगे चल को 300 साल के बाद एक वक्त आया जब अल्लाह को इन असहाबे कहफ की जरूरत पड़ी। किसे? अल्लाह को इन असहाबे कहफ की जरूरत पड़ी। क्या जरूरत पड़ी? ये जो दिखयानूस बादशाह था जो जुल्म करिया कर कोई जाको छप गए थे, 300 साल तक सो गए थे। अब इन्हों तो सो गए, सोए की मरे बात डिक्लेयर करेंगे, इन्हों तो सो गए। ठीक है। दिखयानूस बादशाह क्या करता था 300 साल तक? क्या 300 साल तक ने हुकूमत करता था क्या? नहीं होता हुकूमत करना। 50 साल में की, 25 साल में की, 100 साल में की, मर को चलेगा। उसके बाद दूसरा बादशाह आया, उन्हें एक 50 साल में मर गया, तो 300 साल को एक 50-50 के हिसाब से डाले तो भी 5 बादशाह आती। तो 5 बादशाह आने से पहले अल्लाह ने एक बादशाह को ऐसे नाफिज किया जो हुक्मरान अच्छा हुक्मरान था, अच्छा हुक्मरान, अच्छा आदिल बादशाह को अल्लाह ताला ने मुंतखब किया। देबरूज करबल को उस बादशाह का नाम, जिस वक्त ये असहाबे कहफ का मामला आया ना 300 साल के बाद, देबरूज करबल को एक बादशाह आता है। उन्हें भी ईसाई थे, मगर ऐसा ईसाई नहीं जालिम कातिल मारने वाला जाबिर, ऐसा नहीं, अच्छा ईसाई, अच्छा बादशाह, दीन को पहचानने वाला, अल्लाह की किताब इंजील को पहचानने वाला ऐसा बादशाह आया। अब हुकूमत इनकी हो गई थी, अब वो जाबिर हुकूमत मर गई नहीं। अब जो भी ही सेकुलर अच्छे आदमियां, रहमदिली के और इंसाफ से चलने वाले, अब ऐसे आदमियां हैं जो बादशाह है, उन्हें भी अंदर से अच्छा ईमान वाला है, अंदर से। आवाम वैसी नहीं है, आधी बीदी आवाम है, इन्हें अंदर से अच्छा पक्का है। अब आवाम में एक मामला, एक मसला छिड़ गया। आवाम में उस वक्त पर एक मसला छिड़ गया। क्या मसला? यौम आखिरत का मसला छिड़ गया। आखिरत होते क्या, क़यामत आते क्या, सही पूरी दुनिया फना होचे क्या। अब हमारे बाप दादा लाखों साल पहले मर को ही ना, उनको सब अल्लाह उठाता क्या, उनसे हिसाब किताब लेता क्या, ये मसला छिड़ गया। कौन सा मसला? इतने साल हो गए मर को, हमारे बाप दादा को, अब दिखयानूस बादशाह भी मर गया, उसे उठा को अल्लाह सजा देता क्या कर दो, ऐसे वो यौम आखिरत का एक मसला आवाम में छिड़ गया। सबके जहनों में है कि आखिरत होचेगा। अब समझाने वाले समझा रही, हाँ होते, ये अल्लाह की बात है। हजरत ईसा बोल को गए यौम आखिरत आचे, यौम जजा होचे, जिन्हें जिन्हें गुनाह कराए उसे सजा भी होचे, अल्लाह उसे जिंदा करता, जिंदा कर को सजा देता है। समझाने वाले समझा रही और आड़ा सवाल करने वाले आड़ा सवाल भी कर रही। वो सवालों जवाब में दुनिया गुमराह हो को है कि किसी की समझ में फिट बात बैठ को नहीं है, होते क्या नहीं होते को आधे बिदेमी है दुनिया। अब जरूरत पड़ी अल्लाह को उन असहाबे कहफ की जो 300 साल पहले गार में सो गए थे। अब अल्लाह ने करवट बदलाई। अल्लाह कुरान में फरमाता, उन असहाबे कहफ 7 लोगों की हमने करवट बदलाई और उनको आंख खुलवाया और उनको उठाया, जिंदा किया नहीं,
आंख खुलवाया, उनको उठाया, उठे तो उन्होंने भी उठे, 7 लोग भी उठे। उनका उनमें एक जने का नाम यमलीखा, मकसल सीना, तो फिर ऐसे नामा ही उनके साथ। तो मलखीना को यमलीखा को बुला को भूख लग रही है, वो तो खुद सो गए हमें। एक जने बोलती क्या आपकी सोए थे 4 घंटे टाइम हो जाए सो को, मेरी आधी नींद हुई नहीं को। एक जने बोलती 300 साल सो को ही सो वाले। एक जने बोलती 4 घंटे टाइम सोए, एक जने बोलती 7-8 घंटे टाइम सो गई, मगर अब नींद नहीं आ रही, भूख लग रही है, खाती तो खाने वाला। तो बोल को उस वक्त का चांदी का सिक्का रहता है, वो देखो भेजती, जाओ जाकर रास्ते से कुछ लेके आ जाओ, बाजार से कभी भी लेकर आ जाओ। यमलीखा वो पैसे लेकर निकलती बाहर, जाको देखती हैं दुकाना एक आना क्या पूरे बदल गया, सब बदल गया। वो सूरता नहीं दिख रही, वो आदमियाँ नहीं दिख रही, वो बाजार नहीं दिख रहा है, वो राहगीर नहीं दिख रहा है। देखती बाजार बड़ा गर्म है, आदमियाँ अच्छे ही, कौन भी इनको पकड़ने भागता भी नहीं, पकड़ती करो बोल को जाके छप गए थे। वो से सिपाहियाँ भी इनके सर के नहीं, सिपाहियाँ के ड्रेसां चेंज हो गई, उनके वर्दियाँ चेंज हो गई, यूनिफॉर्म चेंज हो गया। क्या क्या के अंदर खाने को पहले मिलना ना। एक दुकानदार कने जाको वो नान लेने के वास्ते नान खताई के पास जाको पैसा देखो, ये नान दो को ले, उन्हें नान पैक करवा को पैसे पहुंचा दो। वो पुराना 300 साल पहले का पुराना पैसा देते, 300 साल पहले का पुराना पैसा देते। अब किसी दिन 2000 की नोट देती, हाँ का दिन है ये चल रही, नहीं तो नोट दे रहा, 1000 की नोट दिया तो ये भाई दीवाना समझ गया क्या मुझे, ठीक है ना। वैसा क्यों ये खत्म होगी ना ये नोटा। वो चांदी का सिक्का दखियानुस बादशाह के टेम्पो चलता था, सो वो सिक्का देती। भाई की मजाक कर रही क्या, पैसे दो भाई, बोलता नहीं साहब ये पैसे ले ना, नहीं वो से पैसे ये कहाँ के, मेरे पैसे मेरे जेब से दे रहा हूँ। नहीं बरोबर बोलो, क्या तुम खजाना गिजाना मिला क्या तुम ना, नहीं भी कोसा खजाना मिला नहीं, हमना के खजाना मिलता नहीं। ये 300 साल पुराना सिक्का ले लगा को तुम्हें दे रही, अब कहाँ चलता है। हमारे बाप दादा, हमारे अक्कड़ दादा पकड़ दादा भी ये सिक्का देखे नहीं, इतना पुराना सिक्का ले तुम्हें ले लेके कहाँ की खजाना मिला नहीं ना बोलोगे तुम। नहीं भाई अल्लाह के कसम कोई खजाना नहीं मिला, मेरे जेब में था, मैं खाने। हाँ चलो चलो इनको बुला ले, को सीधा बादशाह के पास जाए। बादशाह देखता, पूछता क्या बात है, अब ये मेरे जेब में है तो पैसा मिलेगा कहीं। इनको मालूम नहीं है कि 300 साल से इन्हों सोई, इनको मालूम है कि 4 घंटे टाइम सोई, 7 घंटे टाइम सोई, 8 घंटे टाइम सोई कि एक रात सोई, यत्ताच इनको मालूम है, इनको यत्ताच मालूम है। मेरे नबी मेराज को जाको आ गए, लामकान से आ गए, पानी गर्म था, संकल हिलती थी, यही मामला यहाँ भी था। गार के बाहर दुनिया चलती थी, गार के अंदर वक्त को अल्लाह ने रोक दिया था। गार के अंदर एक घड़ियाल थी, गार के बाहर एक घड़ियाल है, गार के बाहर घड़ियाल है, उसमें शल है चल रही है, गार के अंदर जो घड़ियाल है उसमें से शल निकाल लिया गया है, जहां खड़ी थी वही वक्त खड़ा है। ठीक 300 साल हो गए, बादशाह देखता है, हाँ नो बोलती मेरे अभी साथियां ही जो गार में ही हमें जाको ऐसा छप गए थे, चलो हम ना दिखाओ। जाको देखे तो ये 6 साथियां भी रहती, 6 साथियां के चेहरे नूरी चेहरे, देखे तो मालूम होता है नो सच बोल रही, सच्चे लोग ही नो चेहरे देखे तो मालूम होता है नो सच बोल रही, सच्चे लोग ही। वो वक्त के पूरे तारीख उसकी, वो वक्त की तारीख बोलती। जब बादशाह उन्हें वो दखियानुस बादशाह इन्हों छप जाने के बाद सिपाहियों को अल्लाह को देख को रहता कि यहाँ अंदर ही से मालूम हो जाता रहता, वो टेम्पो इन्हों अंदर चलेगी क्या, मैं मेरे से बच को बाहर भी नहीं आना। अगर बोलो एक बड़ी दीवार बना को यह करने के वास्ते एक वजीर को हुक्म देखो रहता है। वो वजीर क्या करता, वो उनके सामने वो गार को बंद करने से पहले इनके पूरे जने के नाम और इनका रीजन, इन्हों कई कुछ आपको यहाँ छप गए, वो पूरा रीजन लिखो, एक तांबे के एक छोटे बॉक्स में रखो, वहां अंदर रख डालो, उन्हें बंद करना। जब कभी भी ये राज खुले तो मालूम हो जाए कि किस वजह से इनको बंद किया गया। ठीक, अब जब जाको देखती है वो संदूक मिलता है, देखती है संदूक में इनके पूरे के नामा रहती, दखियानुस बादशाह का नाम रहता, जो वजीर को ये हुक्म काम दे को रहती उसका नाम रहता, पूरा सब कुछ देख ले को मालूम कर लेती। तब दुनिया वालों के सामने 7 लोगों को ले लगा को खड़ा कर दो, वो बादशाह जो देबरूस जो बादशाह रहता अब का, जो अल्लाह वाला बादशाह रहता, उन्हें बोलता देखो
اللہ کو آج ان کی ضرورت پڑی. یہ 300 سال سے سوئے ہوئے ہیں, ان کو معلوم نہیں آج جاگ اٹھے ہیں. اسی طرح یوم آخرت پر بھی ایمان رکھو. اللہ تعالیٰ 300 سال سلا کر اٹھا سکتا ہے تو لاکھوں سال کے بعد دنیا کو پھر سے بھی بقا کر سکتا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پوری کائنات فنا ہو جائے گی, اللہ کی ذات تو باقی رہے. یہ 7 اللہ والے جب ان کو باہر آتی ہیں تو دنیا دیکھ کو حیران رہ جاتے, اور سب لوگ اللہ سے توبہ استغفار کرتے, یا اللہ ہمیں یوم آخرت کو ایمان لائے, یوم آخرت کو ایمان لائے, تیری قدرت پر ہمیں ایمان لائے. جب تو 300 سال کے سوئے ہوئے کو سلا سکتا ہے, مرے نہیں, صرف سوئے تھے اور اٹھ گئے. وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کیا ان کا پروٹوکول, قرآن میں وہ 7 اصحاب کا کیا پروٹوکول. وہ جو غار رہتا ہے ایسا رہتا ہے, 3 طرف سے بند ہے, ایک طرف سے جو دروازہ کھلا ہے وہ دروازہ کیسا ہے کہ وہ بولے تو ادھر مشرق ادھر مغرب, ایسا سورج ایسا آتا ہے ایسا ڈوب جاتا ہے. ٹھیک, آنے کے ٹائم پہ بھی ان کو دھوپ کی کرن نہیں پڑتی, ڈوبنے کے ٹائم پہ بھی کرن نہیں پڑتی, آتے جاتے بھی کرن ہرگز نہیں پڑتی, جبکہ شمال کی طرف ان کا دروازہ ہے, دھوپ کی کرن نہیں پڑتی. قرآن بول رہا ہوں, قرآن بولتا ہے دھوپ تو نہیں پڑتی تھی, پھر بھی کچھ نہ کچھ سورج کی کرنیں ان کی آنکھوں پر پڑ کر ان کو کچھ تکلیف نہ ہو, ڈسٹرب نہ ہو, اس لیے ہم سورج کو جب طلوع یا غروب کرتے, جب وہ سورج اس غار کے پاس آتا تو تھوڑا ہم اس کو پھرا دیتے تھے. واہ سبحان اللہ, اللہ کا انتظام. پھر بھی کرن پڑتی ہی نہیں. اب تمہیں اچھا نیند میں سو رہے میں آ کر لگ ڈال آ لیا تو تمہیں کیا بولتی, نیند لگتے کیا ڈسٹرب ہوتا نا تم نا. ایسا ڈسٹرب میرے ولیاں کو نہیں ہونا, یہ میرے لیے سوئے ہیں, ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا. سورج طلوع بھی ہوتا تھا تو جب غارے کہف پر آتا تو ایسا, اصحاب کہف کے غار پر آتا تو ایسا مڑ کو چلے جاتا, ادھر سے غروب ہوتا تو بھی مڑ کو غروب ہوتا. ہم نے ایسا انتظام کیا تھا, مگر جب ہم نے چاہا تو ان کو بیدار کیا, جب ہم نے چاہا تو ان کو بیدار کیا. اس کے بعد کا کیا ہوا ان کا قصہ. اللہ 300 سال پہلے 300 سال بعد آنے والوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے انہیں رکھا تھا, ان کی بھی حفاظت ہو گئی. 300 سال بعد جنہوں نے یوم آخرت پر ایمان دلمل ہو گیا تھا, ان کا ایمان پکا کرنے کے لیے ان کو اٹھایا تھا, ان کا ایمان بھی مستقل ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا ان کا, یہ اصحاب کہف جو 7 لوگ غار میں تھے, اب آئے, پوری دنیا کو نظارہ دکھائے, کرامت ہوئی. معجزہ تو نہیں بول سکتے اس لیے کہ انہوں ولیاں نبیان ہوئے, معجزہ تو نہیں بول سکتے, کرامت, ان کی ایک کرامت ظاہر ہوئی, دنیا کو دین اسلام دین ملا اور ایمان پکا ملا. اس کے بعد ان کا کیا ہوا, انہوں دنیا میں پھر حکومت کرے کیا, شادی بیاہ ہوئے کیا, نہیں ہوئے, کچھ بھی نہیں ہوئے. انہوں چاہے کہ ہمیں کہاں سے آئیں, ہم نے اللہ کیسا سلایا تھا, ہمیں اور جا کے وہاں سے سو جاتے, ہم نہ دنیا داری نہ کو, اور جا کے سو گئے, اور سو گئے تو سوچ گئے, سو گئے تو پھر سوچ گئے. اب دنیا ان کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتی ہے, جو 300 سال سوئے کے بعد اٹھ کو ہی پھر نظارہ دکھائے کے بعد پھر غار میں چلے گئے انہوں, اب پھر سو گئے. دنیا جپی رہیں گی, 1 دن 2 دن 4 دن جپی رہیں گی, لوگ جپے ہوں گے کہ اٹھ کو آتی, نماز کو دیوی آتی, اٹھ کو دیوی آتی, بات کرنے دیوی آتی, کھانے پینے دیوی آتی, شادی بیاہ کے واسطے دیوی آتی, زندگی عزت و گزاری کرنے کے واسطے دیوی آتی. 1-8 دن جپی رہیں گی دنیا, کیا مہینے جپتے, کیا سالہ نہیں. کچھ مہینوں کے بعد دنیا نے یہ فیصلہ کیا, یہ پھر وہیں چلے گئے جہاں سے آئے تھے. اب اس غار کے یہاں کچھ بندوبست کیا جائے تاکہ روز قیامت تک ان کے لیے کوئی نشانی بنا جائے, کوئی نشانی پہچان ہو جائے کہ یہ اصحاب کہف یہاں ہیں. کیا کرنا, ان کے واسطے کیا بندوبست ہے. کچھ لوگ بولے یہاں کیا تھی بھی ایک ایسا کنواں کھدا ڈالو تو لوگ آنکھ کو پانی پی لے جاتے ہیں. کچھ لوگ کچھ بولے, کچھ لوگ کچھ بولے.
تو اس میں قرآن بولتا ہے لَنَفْسِزَنَّ مَسْجِدًا، جنہوں نے مسجد کا رائے پیش کی تھی. کچھ لوگ تھے انہوں رائے پیش کرے تھے کہ یہاں ایک مسجد بنا ڈالو. کہاں؟ جہاں اللہ کے ولیاں سو رہی وہاں ایک مسجد بنا ڈالو. اگر کوئی ایک زیر لوگوں کا گروپ رائے پیش کیا تھا, اللہ کو وہ رائے پسند آئی, قرآن میں اٹھا کر ان کی رائے رکھا. جنہوں نے مسجد والی رائے دی تھی ان کی رائے غالب آ گئی, دوسری رائے پر غالب آ گئی. اب وہ جو بیدروس بادشاہ تھا وہ مسجد والے کی رائے کو لے کر وہاں پر ایک مسجد بنائیں. کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, میرے رسول کائنات ابھی مبعوث نہیں ہوئے, میرے رسول کے آنے سے 300-350 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے, حضرت عیسیٰ کے بعد کا, نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ. اب مسجد بنانے کی بات آ رہی ہے, ذرا اندازہ لگاؤ, میرے رسول پیدا ہونے کے بعد 40 سال کے بعد اعلان نبوت کے بعد ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس معراج کے بعد معاملہ نماز کا تحفہ. اب نماز فرض ہوئی, نماز کہاں آئی؟ معراج کے بعد آئی. اب رسول بھی آئے نہیں, معراج بھی ہوئی نہیں, اب مسجد کس لیے بنائی جا رہی ہے؟ نماز کا تو وجود نہیں ہے نا بھی, نماز کا تو کوئی وجود نہیں ہے. پھر مسجد, عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے کیا؟ ہاں, مگر نماز اور مسجد کسے کہا جاتا ہے؟ مسجد کہا جاتا ہے سجدے کی جگہ کو. مسجد نماز پڑھنے کی جگہ کو نہیں بولتے, مسجد کہا جاتا ہے سجدے کی جگہ. مسجد سجدہ, جہاں سجدہ ہو وہ مسجد ہے. حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, حضرت داؤد, حضرت نوح, یہ جو تمام انبیاء اکرام کے ماننے والے نماز پڑھا کرتے تھے, ان کی مسجد کہاں تھی؟ ان کی مسجد یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ کہیں نشان لگا دیتے, وہ نشان کے یہاں ان کے ماننے والے نماز پڑھ سکتے تھے, وہ ان کی مسجد. حضرت موسیٰ جہاں نشان لگا دے وہاں ان کی مسجد, وہاں وہ سجدہ کر سکتا ہے. اب ہر نبی جہاں انہیں حکم دیتا ہے کہ یہ تمہاری مسجد ہے وہ مسجد ہے, اس کے باہر ان کی مسجد نہیں ہے. اب آپ جنگل میں چلے جائیں, پہاڑوں پر چلے جائیں, سمندروں میں چلے جائیں, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, سجدہ کر سکتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ ایسا ہوا کہ وہ سب جو نبی آئے تھے, چھوٹے چھوٹے نبی تھے, ان تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ آئے اور اپنے سر کو سجدے کے لیے زمین پر رکھا. اللہ نے کہا ہے رحمت للعالمین, تمہارا سر زمین پر لگ گیا ہے, اس کی برکت سے پوری زمین کو ہم نے مسجد بنا دیا. اس کی برکت سے پوری زمین کو ہم نے مسجد بنا دیا. تمہاری امت جہاں چاہے سجدہ کرے, جہاں چاہے سجدہ کرے. میرے نبی کے جانے کے 1500 سال بعد بھی آج بھی لوگ جہاں چاہے نماز پڑھتے ہیں, جہاں چاہے. پوری زمین اللہ کے نبی کے لیے مسجد ہے. اب ان کی نماز کیا تھی؟ ان کی نماز تو ایسی نہیں تھی جیسے ہم پڑھ رہے ہیں, جیسا ہمارا قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے. ان کی نماز ایسی نہیں تھی. فرشتوں کی نماز بھی ایسی نہیں ہے. کوئی قیام میں کھڑا ہے, فرشتے کی جماعت قیام میں کھڑی ہے, پھر وہ رکوع کرتی نہیں. ایک فرشتوں کی لاکھوں کروڑوں کی جماعت رکوع میں ہے, وہ رکوع میں رہے گی, پھر سر نہیں اٹھائے گی خوما کے لیے. اور جو ہزاروں فرشتوں کی جماعت خوما میں ہے وہ سجدے کو نہیں جائے گی صبح قیامت تک. اور جو فرشتوں کی کروڑوں کی جماعت ہے جو سجدے میں ہے, پہلے سجدے میں, وہ دوسرے سجدے کے لیے سر نہیں اٹھائے گی قیامت تک. اور جو کروڑوں فرشتوں کی جماعت تشہد میں ہے وہ تشہد کو اپنے ختم نہیں کرے گی صبح قیامت تک. اللہ نے فرمایا ان میرے فرشتوں کی تمام نماز کے ارکانوں کو
قیام، رکوع، سجدہ، خوما، تشہد، سلام، ان تمام کو جمع کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیا، یہ پوری تمہاری نماز ہے۔ واہ سبحان اللہ! فرشتے کروڑوں سال تک قیام کرتے رہے، رکوع کی ہمت نہیں ہے، رکوع کرتے رہے، سجدے کی مہلت نہیں ہے۔ واہ میرے اللہ، تو نے رسول کی برکت سے ہمیں اتنا بڑا شرف حاصل کیا۔ ایک نماز کے لیے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، تشہد بھی کر رہا ہے۔ یا میرے مولا کائنات، نماز میں قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، تشہد ایک ہے، سجدے کیوں دو ہیں؟ واہ سبحان اللہ! سجدے کیوں ہیں؟ میرے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں یہ سجدے دو اس لیے ہیں۔ پہلا سجدہ تیری ولادت کا، اللہ نے تجھے پیدا کیا، اس کا شکرانہ پہلا سجدہ، اور اٹھ کر بیٹھا۔ دوسرا سجدہ کیا، یہ تیری موت کے بعد کی زندگی کا ہے، موت کے بعد کی زندگی کا ہے۔ یا مولا کائنات، یہ جو پہلے سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں، 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 4 سیکنڈ کا جو وقفہ ہے، یہ وقفہ کیا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا یہی وقفہ یہ تیری پوری زندگی ہے، جو 60 سال کی، 70 سال کی، اتنی ہی زندگی ہے۔ جگہ جگہ فرمایا اتنی ہی زندگی ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اذان، اذان کے بعد اقامت، اذان کے بعد اقامت، اقامت کے بعد نماز کو کتنا ٹائم رہتا ہے؟ یہ بھی سیکنڈاں کا چھوٹا سا۔ فرمایا یہ جو اذان و اقامت اور نماز کے درمیان کا یہ جو چھوٹا وقفہ ہے، یہی تیری پوری زندگی ہے۔ 60 سال جیے، 70 سال جیے، 100 سال جیے، یہی تیری زندگی ہے۔ پیدا ہوتے ہی اذان ہے، وہ بچہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، نماز خود تو نہیں پڑھتا، ہم اس کی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز وہ تو خود نہیں پڑھتا، وہ جوان ہو کر مرے تو بھی ہم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، بوڑھا ہو کر مرے تو بھی ہم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، 1 سال کا بچہ مرے تو بھی ہم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، وہ نہیں پڑھ سکتا۔ مولا کائنات نے فرمایا یہ جو وقفہ ہے یہی تیری زندگی ہے۔ یہ زندگی کے واسطے اللہ کو بھی ٹھکراتی، نبیوں کو بھی ٹھکراتے ہیں، رسولوں کو بھی ٹھکراتی، کتابوں کو بھی ٹھکراتی، ولیوں کو بھی ٹھکراتی، مرشدوں کو بھی ٹھکراتی، بزرگوں کو بھی ٹھکراتی، والدین کو بھی ٹھکراتی، اساتذہ کو بھی ٹھکراتی، استادوں کو بھی ٹھکراتی، پڑھے لکھے کو بھی ٹھکراتی، بڑیاں کو بھی ٹھکراتی، بزرگوں کو بھی ٹھکراتی، سب کو ٹھکراتی یہ چھوٹی زندگی کے واسطے۔ کتابوں کو ٹھکرائے 3 کتاباں بدل گئے، رسولوں کو ٹھکرائے 1,24,000 انبیاء اکرام آنکھوں چلے گئے، سب کو ٹھکرائے۔ آخر میں میرے رسول آئے، اگر ان کو ٹھکرا ہو گیا تم پر مولا کائنات مسلط کروں گا، اگر میرے رسول کو ٹھکرائے مولا کائنات آ کر کھڑے ہوں گے۔ بات لمبی ہے، خالی اشارہ دے کر آپ میری بات کو ختم کر دوں۔ پہلے کے انبیاء اکرام کے قوم نہیں ماننی تو اللہ عذاب بھیجتا تھا کہ نہیں؟ ہوا کا عذاب، بارش کا عذاب، مینڈوکاں کا عذاب، پھتریاں کا عذاب، ایسا عذابات بھیج کو پورے کو نابود کر ڈالتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پورا پانی برسا کو پورے قوم کو نابود کر ڈالا۔ یا اللہ تیرے رسول کی قوم بھی تیرے رسول کو ٹھکرائی، ان کے واسطے کیوں عذاب نہیں بھیجا؟ کہا میں رحمت للعالمین ہوں، عذاب تو نہیں بھیجوں گا مگر بدلہ ضرور لوں گا۔ کیا؟ عذاب تو نہیں بھیجوں گا مگر میرے رسول کو ٹھکرائے سو والوں کا بدلہ ضرور لوں گا۔ یا اللہ عذاب بھی نہیں بھیجے گا، بدلہ بھی لے گا، کیسے بدلہ؟ یہ بدلے کا نام عذاب استحصال ہے، ان کے ساتھ جنگ کیا جائے گا، ان کے ساتھ جنگ کیا جائے گا۔ میرے رسول جنگ کر کر تلوار سے ان کا بدلہ لیں گے، اور بدلہ لینے والے مولا کائنات ہیں۔ دوسرے انبیاء ایسا جنگاں لڑے نہیں، نوح علیہ السلام ہوندے، موسیٰ علیہ السلام ہوندے، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف ایسا میدان میں آپ کو کون بھی جنگاں لڑے نہیں۔ میرے رسول 80 جنگاں لڑکو ہی، ان سے اللہ لڑتا تھا، ان سے خود رسول کائنات کو حکم ہوا عذاب نہیں بھیجوں گا، تمہارا بدلہ ہونا ہے، مولا کائنات بدلہ لے گا۔ ہر جنگ میں مولا کائنات کی تلوار چلے گی اور میرے رسول کا بدلہ ہوگا۔
یہاں بھی کوئی عذاب آنا تھا نا؟ نہیں، عذاب نہیں ہے. اس کا نام ہے عذاب استحصال، ڈیفنس، سیلف ڈیفنس. تمہارا ڈیفنس کرو، تم نہ خوشی ہونا مجھے مارا تھا، میں اس ماروں میرے ہاتھوں سے، تو نہیں مارے، میرے ہاتھوں سے میں ماروں گا. رسول تو مار نہیں سکتے، رحمت للعالمین ہے. ہاں رحمت للعالمین ہے، رسول نہیں مار سکتے، مگر رسول جیسا مارے گا جسے مولا کائنات کہتے ہیں. مولا مارے تو رسول مارے. عذاب استحصال ہے، مولا کائنات کو میرے رسول کے بازو بنا کر پیش کیا، یہ مولا کائنات ہے. اللہ کے رسول کسی بھی بددعا دیتے نہیں تھے، رحمت ہے. صحیح نا؟ سن کو ہی نہ تمہیں اللہ کے رسول رحمت، کسی بھی بددعا دیے نہیں. میں بولتا ہوں بددعا دیے ایک بار. بخاری شریف میں حدیث ہے، کب ایک جنگ کا موقع آیا، کافروں سے لڑتے 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 عصر کی نماز کا وقت گزر گیا. نماز کے بعد میرے رسول دعا اٹھا، یا اللہ ان کافروں کے گھروں کو برباد کر، ان کو تو برباد کر، انہوں نے مجھے نماز عصر پڑھنے نہیں دی. واہ سبحان اللہ. کیا لیلکا کو پھتریاں سے مارے تو بددعا نہیں، اونٹ کی اوجھڑی لیلکا کو سر پر رکھے تو بددعا نہیں، نماز کی مہلت نہیں دیے، اللہ کے رسول دونوں ہاتھ اٹھا کو بددعا کریں. نماز کی قیمت اتنی بڑی ہے، نماز کی بہت بڑی قیمت ہے. 10 منٹ کی 5 منٹ کی نماز پڑھ لیے ہمارا حق ادا ہو جاتا ہے. ہمارے بچے کی تربیت اچھی ہو جائے. نماز کا اہتمام کرو، نماز کے پیچھے لگو. نماز بڑی اچھی چیز، دل کو سکون ملتا ہے، زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی، تمہارا رب تم سے خوش ہوتا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کریں.